لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری عقل و شعور رکھتی ہے اور پاس بیٹھنے والے پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جب کوئی بیمار کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو بیماری اس کو لگ جاتی ہے۔ ان کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا ادوا، کسی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے اندر منتقل ہو جائے۔ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ہی کسی کو بیماری لگ سکتی ہے، اگر میرا مالک نہ چاہے تو بیماری نہیں لگ سکتی۔ دوسرے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجذوم کے بارے فرمایا کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک کوڑ کے مرض کا مریض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے آیا تو حضور نے اس کو دور سے ہی فرما دیا کہ تیری بیعت ہو گئی، حضور نے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجذوم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی تناول فرمایا۔ تو ان ساری احادیث کو جب سامنے رکھتے ہیں تو تطبیق محدثین نے، علماء نے یہی فرمائی کہ جو بیماری ہے وہ دوسرے کو لگ سکتی ہے، اثر انداز ہو سکتی ہے تب جب اللہ کی ذات چاہے۔ تو جو فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں، ان کے اس عقیدے کی نفی تھی کہ جو وہ کہتے تھے کہ بیماری اپنی مرضی سے لگ جاتی۔ تو جب حضور نے نفی فرمائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، اس کو خارش ہوتی ہے، اس سے پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر سارے اونٹ ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی وہ کس سے لگی تھی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا دوسرے کو بھی اللہ کی طرف سے لگی۔ تو اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگ سکتی، اللہ چاہے تو پھر ہی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ اگر بیماری متعدی ہوتی، اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسی دوسرے کے اندر منتقل ہونے کی طاقت رکھتی تو رسول کریم کبھی بھی بیمار کی تیمارداری کرنے کا حکم نہ دیتے، نہ خود تیمارداری کرتے، نہ کسی اور کو کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ حضور نے ترغیب دی، مسلمان کے اوپر جو 6 حقوق بیان کیے ان میں ایک حق یہ کہ جب مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی تیمارداری کرے۔ بیمار کی تیمارداری کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ صبح کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک باغ بنا دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی تیمارداری کرنے کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔